الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ کے عنوان پر جو سلسلہ چلتے ہوئے الحمدللہ 6ویں سال کا دور جاری ہے، اور آج جو ہے ترکی خاندان کا عنوان ہمارے سامنے ہے۔ گزشتہ ہفتے یعنی جو محاضرہ اس کے پہلے ہوا، اس میں ہم لوگوں نے اپنے اس سلسلے کو خلافت عباسیہ سے جوڑ کر کے اس کے اثرات پر غور کیا تھا۔ ہم نے آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ خلافت عباسیہ 8ویں صدی سے لے کر کے 15ویں صدی کے درمیان میں عالم اسلام کے بڑے حصے پر قائم رہی۔ سن 1258 میں ہلاکو خان کے ہاتھ آخری بغدادی عباسی خلیفہ بغداد کا مستعصم باللہ جب ہلاک ہوا، اس کے بعد سے خلافت عباسیہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن یہ بات بھی برحق ہے، جس کا تذکرہ پچھلے سلسلے میں آ چکا ہے، کہ خلیفہ ہارون رشید کے بعد مامون اور مستعصم، یہ دو خلفاء عباسی ایسے گزرے ہیں جن کے دور میں خلافت عباسیہ بڑی مضبوط اور طاقتور رہی ہے، اور عالم اسلام کا 90% حصہ ان کے ہاتھوں میں رہا ہے۔ لیکن مامون کے بعد 11ویں صدی سے لے کر کے 14ویں صدی کے درمیان میں خلافت عباسیہ گرچہ باقی رہی، لیکن انتظامی کمزوری کے سبب چھوٹی چھوٹی بہت ساری حکومتیں قائم ہوئیں۔ ان حکومتوں کے قیام کے سبب نقصان بھی ہوا تو کہیں کہیں اس کا بڑا فائدہ بھی ملا۔ آج ٹاپک ہے ترک خاندان اور ترک حکومت کے ادوار، اس میں انہی خاندانوں کے بارے میں تھوڑا سا جائزہ لیا جائے گا۔ آج کا جو کنٹینٹ ہے اور آج کے جو مشتملات ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم یہ غور کریں گے کہ ترکی قوم کا سلسلہ نسب کیا تھا اور کن کن علاقوں میں یہ قوم رہی ہے۔ اچھا، یہ دلچسپی کا عنوان اس وجہ سے بھی ہے کہ عمومی طور پر جو فکشن چل رہا ہے ارطغرل غازی کے نام سے، اور اس کو بڑے حصے نے دیکھا ہے اور اس سے بڑے فائدے بھی لوگوں کو ہوئے جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں، لیکن یہ بات برحق ہے اور حقیقت ہے کہ تاریخ کی ہر حقیقت اور سچائی فکشن کے اندر نہیں پیش کی جا سکتی ہے، وہ مجبوریاں ہوا کرتی۔ تو اگر اس کے کئی پہلو اچھے ہیں، اخلاقی پہلو ہوں یا پیش کرنے کے انداز اگر اچھے ہیں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تاریخی حقیقتوں کو بھی ہم جانیں، تاکہ جو چیزیں ہم نے خیالی طور پر اچھا سمجھا ہے ان کو حقیقی طور پر بھی ہم اچھا سمجھیں۔ اور جب یہ سلسلہ چلے گا آگے، اور اس سلسلے میں یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ کوئی بھی قوم جو عروج میں آتی ہے اور ایک دم سے آگے بڑھ کر کے وہ قبضہ نہیں کر لیا کرتی، اس کی اسٹیبلٹی اور اس کی استحکام کے پیچھے تاریخی پس منظر ہوتا ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ضرور ہوا کرتا ہے۔ اور ایسی مشہور قوموں کو سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری بھی ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید کا ایک موضوع اور ایک عنوان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے واقعات اور حالات کو پیش کر کے قوموں کے عروج اور زوال، فال اینڈ ڈکلائن کی اسٹوری کو بیان کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ۔ اس کے ریزن اور اس کے کازز کو بھی اللہ نے بیان کیا، اور قومیں کیوں ہلاک ہوئی اس کو بھی واضح فرمایا اللہ نے قرآن میں، جس کا تذکرہ اس کے پہلے والے لیکچر میں آپ کے سامنے تفصیلی طور پر آ گیا تھا، اور آپ کے سامنے ایک پورا خاکہ آ گیا تھا۔ اگر آپ غور کریں گے تو وہ خاکہ آپ کے سامنے پوری طرح سے واضح ہو کر کے اور کلیئر ہو جائے گا۔ ترک قوم کا مسئلہ جو آج ہم ایک ترکی ملک کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور اس کے پہلے خلافت عثمانیہ کی شکل میں تاریخ کی روشنی میں ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، اور کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، ایک دم سے سامنے نہیں آ گئی تھی۔ آج اس ڈرامے اور اس سیریل کے سبب ارطغرل نام کی شخصیت بہت مشہور ہو گئی ہے، اور یقیناً جیسا کردار تھا وہ شہرت کے لائق تھے، لیکن تاریخ میں صرف ارطغرل ہی نہیں ہے،
بلکہ صحیح طریقے پر جائزہ لیا جائے. اور آخر میں وہ بات آئے گی بھی کہ ارطغرل سے قبل جو ہے طغرل نام کی شخصیت نے بھی بڑا کردار انجام دیا تھا. بلکہ اگر اور گہرائی میں ہم جائیں گے، اور گہرائی میں جائیں گے، یہی تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ترک قوم سے وہ کام لیا جو کام عرب قوم سے نہیں ہو سکا. یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یک دانا، یک رنگی و آزادی اے ہمت مردانہ، یا طغرل سنجر کا آئین جہاگیری، یا مرد قلندر کے انداز ملوکانہ. علامہ اقبال نے ان کا نام استعمال کیا ہے. گہرائی میں جائے تو اندازہ ہوگا کہ ترک قوم سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا کہ صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت پیدا ہوئی تو اس کے پیچھے اس کے تہ میں ہمیں ترک قوم نظر آئے گی. تعجب ہوگا آپ کو، حالانکہ کہیں گے کہ صلاح الدین ایوبی تو بربر خاندان سے تھے، ایک غلام تھے، وہ تو ترکی نہیں تھے. لیکن جب جائیں گے کہ کس کی وجہ سے وہ حکومت میں آئے تو ہمیں وہ ترکی خاندان دکھے گا اور سنجر اور طغرل کا کردار دکھے گا. عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی کا جب تذکرہ پڑھیں گے تو ہمیں وہ ترک قوم نظر آئے گی. چھوٹی چھوٹی ان حکومتوں نے عالم اسلام کو بہت بڑے بڑے نقصانات سے بچایا ہے. آپ 14ویں صدی سے لے کر کے 19ویں صدی کے درمیان میں خلافت عثمانیہ کا تذکرہ پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن کروسیڈ وار شروع ہوئی 10ویں صدی سے لے کر کے 12ویں صدی کے درمیان میں، اور بیت المقدس 87 سال کے عرصے کے لیے کروسیڈ وار کے ذریعے سے صلیبیوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا. عالم اسلام کے لیے سخت رنج اور الم کا باعث تھا، لیکن واپس لانے کے واسطے ایک کردار جو وجود میں آیا جس کو ہم اور آپ اور دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، یہ چھوٹی سی حکومت کا نتیجہ تھا. ورنہ خلافت عباسیہ اس زمانے میں بھی تھی، خلافت عباسیہ جو ہے وہ بیت المقدس کو واپس نہیں لا سکی. تو آج کے اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ ترک قوم کا یہ سلسلہ کیا ہے، یہ نام کہاں سے آیا، ترک قوم دامن اسلام میں کیسے داخل ہوئی، ترک قوم اسلامی فوج میں کس طرح سے داخل ہوئی، ترک قوم کنگشپ اور تخت سلطنت پر کیسے آئی، اور پھر ارطغرل کا تذکرہ تو آئندہ شروع ہوگا. اس سے پہلے ہم طغرل کو جانیں کہ طغرل کون تھے، ان کا کردار کیا تھا. یہاں پہ ہم بتاتے چلیں کہ جو ریفرنسز ہیں وہ ریفرنسز تاریخ ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون، اسی طرح سے تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، اور ایسے ہی دارالمصنفین اعظم گڑھ شبلی اکیڈمی سے شائع تاریخ سلطنت عثمانیہ. یہ کتابیں ہمارے فی الحال کے ریفرنسز میں ہیں. آگے مزید جو ریفرنسز بڑھتے جائیں گے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس ہسٹوریکل داستان کو سنیں تو پس منظر میں اور اپنے سب کانشیس میں یہ خیالات بھی بساتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جب کہا ہے کہ تلک الایام نداولوها بین الناس، یہ واقعات ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ ایام ہیں، اور ہم لوگوں کے درمیان میں اسے پھیرتے رہتے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ دیکھو تم اگر ہم اپنے مقام سے ہٹ جاؤ گے، اپنی کرسی کو تم چھوڑ دو گے اور کرسی کے پائے میں بیٹھ کر کے دوسرے کام کرنے لگو گے تو اس کرسی پر ہم دوسرے کو لے کر کے آ جائیں گے، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزیرت العرب کے ذریعے سے عالم اسلام کو نور اور علم دیا اللہ نے. لیکن جب جزیرت العرب اپنی کرسی، اپنے مقام سے اپنے آپ کو ہٹا کر کے لہو و لعب کا شکار ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو برپا کیا جو قوم دنیا کی تاریخ میں لٹیری قوم کہی جاتی تھی، اور وہ قوم ترک کے نام سے مشہور تھی. تاریخی سلسلہ تو ہمارا ہے خلافت عثمانیہ، اور خلافت عثمانیہ کی ایک جھلک آپ کو پیش کریں تاکہ کنیکشن جڑ جائے، اور اس کے بعد سے پھر واپس آتے ہیں اپنے کنٹینٹ کے اوپر. خلافت عثمانیہ 1299 سے لے کر کے 1922 تک قائم رہنے والی سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے. اپنے عروج کے زمانے میں یعنی 16ویں صدی اور 17ویں صدی یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی تھی، 3 کانٹیننٹل کے اوپر ان کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھی. جنوب مشرق یورپ اور مشرق وسطی یعنی درمیان کا پورا جو ہے ایشیا اور شمالی افریقہ کا اکثر حصہ اس حکومت کے تحت تھا.
اس عظیم سلطنت کی سرحد جو باؤنڈری ہوتی ہے وہ ویسٹ میں دیکھا جائے، مغرب میں دیکھا جائے تو جبرالٹر، جس کو جبل طارق کہا جاتا تھا، اب جبرالٹر کہا جاتا ہے، اور ایسٹ میں مشرق میں بحیرہ قزوین، خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں، سلوواکیا، کریمیا جس کو یوکرین کہا جاتا ہے، اور جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدوا، ٹرانسلوانیا، ولاچیا کے علاقے تمام کے تمام ان کے ہاتھوں کے اندر تھے، گویا کہ ان کے ملکوں میں بھی 29 صوبے جو تھے ان کے انڈر میں تھے۔ یہ عظیم الشان سلطنت تھی، اور اس کا کردار جو تھا، اسی کردار کو سامنے رکھ کر کے بات ہوتی رہے گی، اور اپنے مقصد کے عنوان سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات، تو اس دور میں عالم اسلام میں کیا ہوا اور مسلمانوں کی علمی اور تعلیمی کاوشیں کیا کیا رہی، وہ بھی سامنے آتی چلی جائیں گے۔ عثمانی سلطنت نے صلیبیوں کے مضبوط ترین قلعہ شہر قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی مستحق ٹھہری، جس کی روایت پچھلی محاضرے میں پیش کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر حملہ کرے گا وہ مغفور ہو گیا، یعنی اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہوسٹ موجود تھے، اور ان کا مزار آج بھی استنبول کے پاس، یعنی اب تو استنبول شہر کے اندر آ چکا ہے، پایا جاتا ہے۔ اور یہ فرمایا تھا کہ جو فتح کرے گا اس کا امیر سب سے اچھا امیر ہوگا۔ عثمانی سلطنت نے 600 سال تک عموماً تمام امت مسلمہ اور خصوصاً اہل حرم کی بحسن و خوبی حفاظت اور حمایت کی۔ اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصہ یعنی 666 سال تک حکومت کی، جس نے 3 بر اعظم یورپ، ایشیا اور افریقہ پر ایک ساتھ لمبی مدت تک کی حکومت کرتے رہے۔ عثمانی خلافت نے عالم اسلام کے ایک بڑے حصے کو متحد کیا، ان کو ایک ملک بنایا۔ جب تک عثمانی سلطنت قائم رہی اس وقت تک فلسطین میں یہودیوں کو منتقل ہونے کی اور آباد ہونے کی اجازت تک نہیں تھی، اور آج اتنی بڑی بڑی حکومتیں ہونے کے باوجود آپ نقشے پر جائیے، اس نقشے پر سے فلسطین کا نام نکالا جا چکا ہے، اسرائیل کا نام ڈالا جا چکا ہے، فلسطین کا نام نقشے پر نہیں ہے ملک کی حیثیت سے۔ آج کے زمانے میں بھی یورپ میں 2 مسلمان ممالک البانیہ، بوسنیا ہرزیگوئینا موجود ہیں۔ یہ خلافت عثمانیہ ہی کا کارنامہ ہے، انہی کے دور میں ممالک آئے تھے، اور آج بھی یہ ملک وہاں پر موجود ہے۔ یہ قوم کیا تھی، یہ قوم کہاں سے آئی؟ جب تاریخی حوالے تلاشتے ہیں اور ابن خلدون وغیرہ کی روایتوں کو، اور پھر اسی طرح سے علامہ بلازری کی تاریخ البلدان وغیرہ بڑی کتابیں دیکھتے ہیں، تو وہاں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ترک قوم کا شجرہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں تک جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 4 اولاد حام، یام، یافس اور سام تھے۔ حام اور یام تو جن کو عربی میں کنعان کہا جاتا ہے، یہ نافرمان رہے اور مشرکوں کے ساتھ یہ ڈوب کے ختم ہو گئے، جن کا تذکرہ 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، صدق اللہ العظیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری وقت میں بھی بیٹے کو دعوت دی کہ بیٹا تو نافرمانوں کا ساتھ چھوڑ کر کے اس میری کشتی میں آ جا، تو اس نے کہا نہیں، میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، جو بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا عذاب ہے، اللہ جسے چاہے گا وہی بچے گا، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ وحال بینہما موج، ان کے درمیان میں اچانک ایک تھپیڑا آیا، ایک موج آئی، وہ ڈوب کر کے رہ گیا اور وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اور یہاں پر اس کو پڑھیں تو ایک نصیحت بھی ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دل دکھ گیا کہ بیٹا تھا، ہاتھ اٹھا دیا کہ اے اللہ یہ تو میری اولادوں میں سے تھا، رحم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں تھا، لہٰذا یہ آپ کی اولادوں میں سے نہیں۔ اسی سے اصول نکلا کہ نبیوں کا جو سلسلہ نسب ہے وہ خون کی بنیاد پر نہیں، وہ دعوت اور دین کی بنیاد پر چلا کرتا ہے۔ تو یام جو تھا وہ ڈوب کے ختم ہو گیا۔ حام، یافس اور سام سے نسل دنیا کے اندر پھیلی، جس میں سے سام کی اولادیں بہت زیادہ ترقی پائیں، اور انہی میں سے بہت سارے نبیوں کی اولادیں ہیں، یعنی ہم سب جو ہیں سیمیٹک کہے جاتے ہیں۔ حضرت سام کی اولادوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر یہود اور نصارہ اور مسلمان سب کے سب حضرت سام کی نسل میں سے ہیں۔
انہی میں سے یافس کے بیٹے کا نام ترک تھا، یافس کے بیٹے کا نام ترک تھا، ترک کے پوتے کا نام تاتار تھا۔ تو دونوں چیزیں آپ تاتاری سنتے ہیں اور ترک سنتے ہیں، تو یہ ترک جو تھے وہ حضرت یافس کے بیٹے تھے، اور ان کے پوترے جو تھے وہ ان کا نام تاتار تھا، یعنی جو تاتاری قبائل ہیں ان کے گرینڈ فادر جس کو کہا جاتا ہے جد امجد۔ تاتار کے پوتے کا نام مغول تھا جو مغلوں کے جد امجد تھے۔ ترک کی اولادیں جن علاقوں میں آباد ہوئیں آج ترکی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ وہاں سے لے کر کے ترکستان اور ترکمانستان، یہ پورا کا پورا علاقہ انہی کا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اب ہم دیکھیں کہ تاریخ کے مطابق تاتار، منگول، مغل اور ترک خاندان جنہوں نے اکثر دنیا پر حکومت کی وہ بزرگ ترک کی اولادیں ہیں جو حضرت یافس کے بیٹے تھے۔ اس زمانے میں ہر قبیلے کا سردار اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے ایک ٹائٹل یوز کرتا تھا، ایک لقب لگاتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے القابات جو ہیں وہ مشہور ہو گئے، اور جتنے یہ لقب ہیں ترک، مرزا، بیگ، مغل، مغول، منگول، چغتائی، خان، خاقان، برلاس، قیات وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے جو القابات ہیں یہ ترکی خاندان کے القابات ہیں۔ اور یہ جو ٹائٹلز ہیں، جو القاب ہیں، یہ القاب گروہ کے جو لیڈر ہوتے تھے وہ قبول کرتے تھے، یا کسی نہ کسی بڑے کردار کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے ان کو لقب دیا جاتا تھا۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب چنگیز خان کا تذکرہ آیا تھا اور اس کے تذکرے میں یہ بات آئی تھی کہ جو منگول تھے اور ترکی تھے سب کا خاندان ایک، یہ آپس میں ایک زمانے تک بہت لڑتے رہے، بالآخر لڑائیاں بھی تھک جاتی ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان لڑتے لڑتے نہیں عاجز ہوتا ہے، لیکن انسان ان سے محبت سے بنا ہے، کتنا بڑا وحشی ہو جائے وہ لڑتے لڑتے ایک دن تھک جاتا ہے۔ تو یہ وحشی قبیلے لڑتے لڑتے ایک مرتبہ تھک گئے، اور انہوں نے 28 لوگوں نے مل کر کے ایک شخص کو اپنا لیڈر اور قائد بنایا، اور اس کو ٹائٹل دیا خاقان اعظم، یعنی سب سے بڑا سلطان۔ تو چنگیز خان کا ٹائٹل دیا تھا۔ اس میں سے کچھ ٹائٹل خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، کچھ ٹائٹل جو ہیں ان کے کیریکٹر اور کردار پہ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم سب سنتے ہیں کہ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت حیدر علی خان، تو خاندانی اعتبار سے وہ ترکی خاندان سے نہیں تھے، لیکن ان کی بہادری پر ایک ٹائٹل دیا گیا لفظ خان، تو حیدر علی خان ان کے نام کے ساتھ لگ گیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اس سے کہ اس طرح کا جو لفظ الفاظ ہیں وہ کردار اور بہادری کی بنیاد پر دیے جاتے تھے۔ تو چنگیز خان اور ہلاکو خان یہ مسلمان نہیں تھے۔ خان لقب اب مسلمانوں کے اندر مشہور ہو چکا ہے، لیکن اصل میں یہ خان لقب نہ مسلمان کا ہے نہ اسلامی شناخت کا ہے، یہ خاندانی شناخت کا ہے جو ترکی خاندان کے تھے۔ تو بات ہم لوگوں نے یہ سنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافس کے بیٹے کا نام ترک تھا، اور اس سے یہ خاندان سارے کے سارے آئے ہیں، اور اس سے یہ سارے کے سارے ٹائٹل نکل کر کے آتے۔ ترک خاندان تاریخ میں کب آئے؟ کوئی بھی خاندان ہوتا ہے، کوئی بھی فیملی ہوتی ہے، اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ جب ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو اس کو نکالا جاتا ہے۔ جیسے یو ایس ہے، امریکہ ہے، امریکہ کا 250 سال پیچھے جائیے تو کوئی اس کا کردار اور کیریکٹر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں کی کوئی تہذیبی تاریخ ہے ہی نہیں تھی۔ بہت زیادہ ملے گی تو ریڈ انڈین، وہ بھی انڈین نام جڑا ہوا ہے کہ ان کی شکلیں جو ہے وہ ہندوستانیوں جیسی دکھ رہی تھی جب جو ہے کولمبس وہاں پر پہنچا، اور کولمبس وہاں پہنچ کر کے اس نے دریافت کیا، اس کے پیچھے کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ اسی طرح سے یہ خاندان بھی 6ویں صدی عیسوی سے پہلے ڈارک میں جی رہا تھا، تاریکی میں جی رہا تھا، ان کی کوئی تاریخ نہیں تھی۔ کیونکہ جو شخص منتشر ہو کر کے جیتا ہے، یہ سبق ہے ہم سب کے لیے، جو منتشر ہو کر کے جیتا ہے اس کی کوئی تاریخ نہیں رہتی، جو صرف اپنے لیے جیتا ہے اس کی کوئی تاریخ نہیں رہتی۔ امت مسلمہ کی تاریخ بنی ہے اتحاد کی بنیاد پر اور دوسروں کے لیے جینے کی بنیاد پر، اور امت مسلمہ اس وقت تک تاریخ میں بنی رہے گی جب تک وہ دوسروں کے لیے جیے گی اور متحد ہو کر کے جیے گی۔ جب وہ منتشر ہو جائے گی اور اپنے لیے جینا سیکھ لے گی تو تاریخ کی داستان سے باہر نکل جائے گی، اور جیسا کہ اکثر حصہ ہمارا نکل چکا ہے۔ ایسے ہی ترک قوم کا بھی معاملہ تھا کہ ترک قبائل
تاریخ میں سب سے پہلے 6 صدی عیسوی، آپ جانتے ہیں کہ 6 صدی عیسوی کون سی صدی ہے؟ جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ 6 صدی عیسوی میں یہ تاریخ کی روشنی میں آئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ جو ہے ٹرائبل تھے، خانہ بدوش تھے، جہاں گئے وہاں لوٹ پاٹ مچایا، چھینا، کچھ دن وہاں رہے، پانی ختم ہو گیا، دانا ختم ہو گیا، اب آگے چل پڑے۔ زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی، لائف کی کوئی مین نہیں تھی، کوئی میننگ نہیں تھی۔ حملہ آوری، لوٹ کھسوٹ، تاراجی، برباد کرنا ان کا مزاج تھا۔ تاہم جیسا کہ ابھی بات آئی نا، انسان کے مزاج کے اندر انس ہے، محبت ہے، وہ ایک نہ ایک دن اپنی نفرتوں سے عاجز آ جاتا ہے اور متحد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سن 550 آتے آتے انہوں نے اکٹھا ہو کر کے ایک زبردست حکومت قائم کر لی، جو شمالی چین سے لے کر کے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس نقشے میں کہ منگولیا کا جو ایریا پورا یہ دکھ رہا ہے، منگولیا کے ایریے میں نیچے کا جو ایریا یہ پورا چائنا کا ایریا ہے، پورا چین کا ایریا ہے۔ اور بڑے نقشے میں آپ جا کے دیکھیں گے تو قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، جارجیا اور اس طرح کے جو ہے بلیک سی تک کا ایریا آپ کو نظر آئے گا۔ تو انہوں نے 550 AD یعنی عیسوی میں انہوں نے منگولیا کے پاس سے لے کر کے بلیک سی تک کا ایریا کور کر کے یہاں پہ بڑی زبردست حکومت انہوں نے قائم کی۔ ان کی جو پہلی حکومت قائم ہوئی 6 صدی عیسوی میں، اسی کا دائرہ آپ دیکھیں تو آج ہمیں نظر آ جائے گا کہ ترکی کے قریب تک کا ایریا ان کے پاس 550 عیسوی میں تھا۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں، چینی تاریخ کا مطلب جو چائنا کی ہسٹری ہے اس میں توامین کے نام سے، اور جو ترکی کی جو ہسٹری ہے اس میں بوامین کے نام سے درج ہے۔ اسی طرح توامین نے بڑی حکومت قائم کی ایک ایریے میں، تو اس کے بھائی جس کا نام استامی ملتا ہے، اس نے ویسٹ میں فتوحات کر کے حکومت قائم کی۔ لیکن یہ دونوں حکومتیں جو تھی وہ چائنا کے انڈر میں تھی، چین کے ماتحت حکومتیں رہیں۔ لیکن سن 682 میں شمالی ترکوں نے آزاد حکومت قائم کی اور خان اسی زمانے سے ان کا ٹائٹل لگا، بہادری سے اپنے آپ کو چائنا کے چنگل سے آزاد کرایا اور فری ہو کر کے انہوں نے حکومت جو قائم کی، خان اسی زمانے سے ان کے ساتھ نام لگنے لگا۔ اسی طرح سے مغربی ترکوں میں ترگیش نامی قبیلے نے 7ویں صدی عیسوی میں خاقان کا لقب اختیار کیا۔ سن 773 عیسوی آتے آتے اموی دور کے خراسان کے کمانڈر نصر بن سیار کی قیادت میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ تو اب اتنی ہسٹری سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حکومت باقاعدہ ان کی جو قائم ہوئی وہ 550 کے بعد حکومت ان کی وسیع ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے آزاد حکومت قائم کی۔ تو جس وقت اموی حکومت قائم ہو گئی تھی تو اس وقت مسلمانوں کا جو مقابلہ ہوا، ایک طرف رومن امپائر تھا، دوسری طرف پرشین امپائر تھا۔ تو پرشین امپائر سے اوپر کا جتنا علاقہ تھا وہ پورا کا پورا علاقہ انہی ترک خاندانوں کے ہاتھوں میں تھا، اور اس خاندان کی جو حکومت ہے، جو آرمینیا اور آذربائیجان تک کی حکومت ہے، وہاں تک کی حکومت کا خاتمہ جو ہوا اموی دور میں خراسان کے جو کمانڈر تھے نصر بن سیار کی قیادت میں ہوا۔ بلکہ اگر آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے اور تاریخ کو تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہوں گے تو آپ کو یہ حوالہ بھی ملے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آرمینیا اور آذربائیجان تک اسلامی حکومت کا دائرہ مکمل ہو چکا تھا۔ کہاں ملے گا یہ تذکرہ آپ کو تذکرہ ملے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو ایک فونٹ پہ جب لایا گیا، قرآن مجید کو ایک فونٹ ایک اسٹائل پر لایا گیا جس کو خط عثمانی کہا جاتا ہے، تو اس کا ریزن کیا تھا؟ جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ حوالہ جا کر کے جڑے گا۔ اور بتا دیں آپ کو ہم کہ حضرت حذیفۃ الیمان جو بڑے قریبی صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو رازدار رسول کہا جاتا تھا، وہ آرمینیا آذربائیجان میں جنگ کر رہے تھے، واپس آئے اور آ کر کے کہا امیر المؤمنین، مسلمان جو قرآن پڑھ رہے ہیں الگ الگ لہجے اور فونٹ اور اسٹائل پر قرآن ہونے کی وجہ سے ان میں اختلاف ہو رہا ہے، کچھ کیجئے ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ کی طرح ہمارا حال ہو جائے۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی کو بلایا اور کمیٹی کو بلانے کے بعد ایک فونٹ اور ایک اسٹائل پر پورے عالم اسلام کو متحد کیا جس کو خط عثمانی کہا جاتا ہے. تو اس وقت بھی آرمینیا اور آذربائیجان میں مسلمان موجود تھے. اس کے پہلے آپ دیکھیں تو حضرت مثنى حارث جو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ چائنا بارڈر پر تھے جب یزدگرد چائنا بھاگ گیا تھا اور یہ کھڑے ہو کر کے عالم اسلام سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ آپ اجازت دیجئے تو ہم چائنا میں گھس جائیں اور پورا کا پورا صفایا کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ادا کیا تھا جو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارا مقصد جنگ اور جدار اور لڑائی نہیں ہے. کاش ہمارے اور ایران کے درمیان میں آگ کا دریا حائل ہو جاتا کہ نہ ہم ادھر جاتے نہ وہ ادھر آ پاتے, چین اور سکون سے ہم رہتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا تھا, اللہ کی یہی مصلحت تھی, ورنہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اجازت دی ہوتی تو ایسا 28,000 کا لشکر ان کے پاس موجود تھا کہ چائنا مقابلہ نہ کر سکتا. اور اس وقت ہندوستان میں بھی ہرش وردھن کی حکومت تھی, کوئی مضبوط حکومت نہیں تھی, پورا کا پورا علاقہ عالم اسلام میں شامل ہو جاتا. لیکن یہ رب کی مرضی اور مصلحت ہے, اللہ کب کس کے ہاتھوں کیا کام کروائیں گے اللہ کو معلوم. عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی ایام کی تبدیلیوں میں آنے والے دنوں میں اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت ڈال دے اور ان کے ذریعے سے دنیا کی خدمت ہو, یا یہ کہ کسی اور کے ہاتھوں ان کو نیست و نابود لکھا ہونا ہو, واللہ اعلم. تو ہم یہ دیکھیں کہ تاریخی سلسلے کے اندر ترک قوم جو ہے وہ 7ویں صدی تک بھی ایک بڑی حکومت وہ قائم کر چکی تھی. 7ویں صدی سے لے کر کے 11ویں صدی تک کے درمیان میں ترک قوم کی جو تاریخ ہے وہ بحیثیت حاکم نظر نہیں آتی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ترک قوم دامن اسلام میں کیسے داخل ہوئی. ترکوں سے مسلمانوں کے باقاعدہ تعلقات ولید ابن عبد الملک سن 668 سن 715 کے درمیان, یہ اموی خلیفہ تھے اور ان کا زمانہ تھا. ہم جانتے ہیں کہ ولید ابن عبد الملک کون تھے, ولید ابن عبد الملک ابن مروان, اور مروان کا جب تذکرہ آ جائے گا تو پھر حضرت حسنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا زمانہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا زمانہ ان کی تاریخ سے, مروان کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے جو پہلے گزر چکا مروان کے کردار کے تعلق سے. عبد الملک اور ان کے بیٹے اور ان کے پوتے یہ بڑے اچھے لوگ تھے. عبد الملک ولید ابن عبد الملک کے دور میں مسلمانوں سے تعلقات ترکیوں کے باقاعدہ شروع ہوئے جب قتیبہ ابن مسلم نے بخارا, سمرقند, تاشقند وغیرہ کے علاقے ترکوں کے فتح کیے. پھر یہاں پر آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ایک جائیے اور پھر پہنچیے آپ کہ 3 بڑے کمانڈرز تھے, فاتحین تھے جو اموی حکومت کو ملے تھے, اور ان 3 بڑے کمانڈرز نے دنیا کے بڑے حصے تک عالم اسلام کا دائرہ وسیع کیا. ایک تھے محمد ابن قاسم جو سندھ تک آئے, دوسرے تھے موسیٰ ابن نصیر یا نصیر جن کے غلام طارق ابن زیاد تھے, وہ افریقہ سے ہوتے ہوئے قیروان شہر بساتے ہوئے اندلس تک پہنچے, اور تیسرے جو تھے وہ قتیبہ ابن مسلم تھے جو چائنا بارڈر تک پہنچے اور یہ پورے کے پورے علاقے انہوں نے فتح کیے. وہاں سے مسلمانوں کا اور ترکوں کا تعلقات شروع ہوئے. لیکن جب خلیفہ خامس حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے, اور ان کا دور خلافت آپ جانتے بڑا مختصر 26 ماہ 27 ماہ کا صرف تھا, انہوں نے اس معاملے میں بڑی خصوصی توجہ دی اور دعوت پر بڑا کام کیا انہوں نے, کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ان کے اندر تھا, اور نانیحالی تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا بھی لگتے تھے ان کے. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت پر خصوصی توجہ کی تو کثرت سے ترک قوم اسلام میں داخل ہوئی, اور پھر یہ سلسلہ آگے چڑھا تو حشام کے زمانے سے لے کر کے معتصم باللہ کے دور تک یہ سلسلہ جاری ہوتا رہا. تو جو وحشی قوم تھی جس نے کبھی اس نے تہذیب و تمدن اور کلچر کو دیکھا نہیں تھا, جب ان کے سامنے سچائی, محبت, تہذیب و تمدن کو پیش کیا گیا, بھائی ایک شخص جو یہی سمجھتا ہے کہ روٹی کو چھین کر کے کھانا ہی ہمارا حق ہے, جو اپنی اولاد کے سامنے بھی اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے, جس نے کبھی تاریخ میں کبھی باپ داداؤں میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ اپنے سے ہٹ کر کے بھی کسی کے لیے جینا چاہیے,
اس نے اچانک دیکھا کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر کے دوسروں کے لیے جینے کا فن جہاں سے مل رہا ہے، زبان اچھی دکھ رہی ہے، نرمی دکھ رہی ہے، محبت دکھ رہی ہے، تو دل فتح ہوتے چلے گئے. تو ترک قوم کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وحشی پن میں تو ان کی زندگیاں گزری تھی، اور جب ان کے سامنے محبت اور امن اور بھائی چارگی کا ماحول دکھا تو یہ تیزی سے اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جس کو زندگی میں موقع نہیں ملا رہتا ہے، یعنی جس کو ہمارے استاد جناب پروفیسر صدیق جعفری صاحب اللہ انہیں ان کی مغفرت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بائی چانس جو مسلمان ہیں ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو تلاش کرنے میں ٹھوکریں نہیں کھائی ہیں. باپ دادا مسلمان تھے، اسلام مل گیا اور ابا اماں نے اچھا سا نام بھی رکھ دیا اور عقیقہ کروا دیا، دعوتیں کر دی، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نماز چھوٹ رہی ہے یا روزہ ٹوٹ رہا ہے. لیکن جو ذرا دھکے کھاتے ہیں، جن کی زندگیاں ذرا خراب سی گزری ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ تلاش کر کے بائی چوائس مسلمان بنتے ہیں، بائی چانس تو ہم سب لوگ ہیں، بائی چوائس جو مسلمان بنتے ہیں، تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زبان کی سچائی، ان کی وفاداری، ان کی جو ہے محبت، وعدوں کو پورا کرنا بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایا جاتا تھا اور صحابہ کی زندگی میں پایا جاتا تھا. تو ترک قوم کا بھی یہی حال رہا. ترک قوم کھری قوم تھی، ہاں تو ہاں، نہیں تو نہیں. اور اس کھری قوم نے جب اسلام کو قبول کیا تو انہوں نے جو چیز حاصل کی تھی، اس حاصل ہونے کے بعد انہوں نے عالم اسلام میں جب محبت اور امن اور سچائی دیکھی تو وفاداری کا جذبہ ان کے اندر جو تھا وہ عالم اسلام کے کام آنے لگا. تو ترک قوم کب سے؟ سن 668 سے لے کر کے آگے کے زمانے تک، 9ویں 10ویں صدی تک دامن اسلام میں داخل ہوتی رہی، اور معتصم باللہ کے زمانے تک یہ عالم اسلام کا حصہ بن گئے، اور عالم اسلام ان کے علاقوں کا حصہ بن گیا، اور بہت مشہور علاقے وجود میں آئے. آگے جب تاریخی سلسلہ آگے بڑھے گا تو آپ کو تعارف کرایا جائے گا. آپ نے نام سنا ہوگا سمرقند، بخارا، ماوراء النہر. یہ علاقے کہاں کے ہیں؟ یہ علاقے انہی ترکوں کے ہیں. ماوراء النہر جو نام سنتے ہیں ہم لوگ، کہاں سنتے ہیں؟ جیسے ہی امام بخاری کا نام آتا ہے، امام مسلم کا نام آتا ہے، اور اس طرح کے بزرگوں کا نام آتا ہے تو یہ بڑے بڑے نام سنائی دیتے ہیں. یہ بڑا بڑا تاریخی اور تعلیمی کام ان کی سرزمین پر ہوا جب دامن اسلام میں یہ داخل ہو گئے. تو اس وقت انشاءاللہ یہ عنوان تفصیل کے ساتھ لایا جائے گا. اب عالم اسلام کا حصہ بن گئے. ترک جو ہے قوم مسلم فوج میں کب داخل ہوئی؟ سب سے پہلے خلیفہ منصور نے ترکوں کو اسلامی فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، کیونکہ اس دور تک فوج میں عربوں اور ایرانیوں کا غلبہ تھا. خلیفہ ہارون رشید کے جو بیٹے تھے مامون، آپ جانتے ہیں کہ مامون کا تذکرہ جب آیا تھا اور اس وقت یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ مامون کو سمجھنا ہے اگر تو علامہ شبلی کی کتاب المامون اردو میں جو ہے وہ پڑھی جائے، اور المامون کو جب سمجھیں گے تب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو آج ترقیات ہیں علم کی بنیاد پر، اس کا سہرا مامون کے سر جاتا ہے. بغداد کا جس نے ٹرانسلیشن ہاؤس جو بنایا تھا، دارالترجمہ بنایا تھا، اور اسی کی بنیاد پر یورپین فلاسفر اور ہسٹورین بھی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یورپ کو کس کا احسان ماننا چاہیے عالم اسلام میں، تو ہم المامون کا نام لیں گے، جس نے اتنا بڑا سسٹم بنا کر کے ایجوکیشن فار آل کر کے سب کے لیے مفت میں تعلیم کا انتظام کروایا تھا. مفت میں تعلیم کا انتظام کروایا تھا. اس پر جائیں گے تو موضوع ڈائیورٹ ہو جائے گا، مگر اب المامون کے بارے میں آپ پڑھیے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. خلیفہ مامون جس کی ماں ایرانی تھی، اس کے دور میں ایرانیوں کا زور بہت بڑھ گیا تھا. اب آئیے یہ داستان کا دوسرا رخ. اب تک تو چلا بڑا اچھا دکھ رہا تھا، اخلاق اور کردار اور دعوت کی بنیاد پر لوگ دامن اسلام میں داخل ہوئے. اب یہاں پر بادشاہوں کو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، اپنی کرسی کو بچانا اور قوموں کو زوال کی طرف ڈھکیلنے کی داستان کا آغاز ہوتا ہے. مامون کے زمانے میں جس کی ماں ایرانی تھی، تو ماں کے ڈومینیشن کی وجہ سے اور اس کردار کی وجہ سے ایرانی فوج بہت زیادہ مسلم حکومت کے تحت داخل ہونے لگی. اس وقت عربوں اور ایرانیوں کے درمیان میں کلیش شروع ہوا، اور جب یہ کلیش شروع ہوا تو جو فوج غالب ہوتی ہے اسی کی بات کو بولا جاتا ہے. پڑوس کے ملک میں یہ مثالیں بارہا آتی رہی ہیں کہ معلوم ہوا کہ پریزیڈنٹ نے فوج
प्रेसिडेंट ने फौज के खिलाफ किया तो फौज ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया। कितना हुआ करता है, फौजी बगावत होती है और फौजी हुकूमत कायम हो जाती है। तो फौज के ऊपर के पास जो पावर होता है, जिसका डोमिनेशन ज्यादा होता है और जो बैकग्राउंड ज्यादा रखती है, उसी बैकग्राउंड को हुकूमत के ऊपर लागू करती है और हुकूमत उसको करने के लिए मजबूर होती है। तो यही हाल उस वक्त भी हुआ कि अरबों और ईरानियों का जब क्लैश शुरू हुआ तो उस क्लैश के अंदर ईरानियों ने अपने अंदाज को ज्यादा बढ़ाने की जो कोशिश किया, तो उसके बाद मामून के बाद से मंसूर ने इनके जोर को तोड़ने के लिए तुर्कों को फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया कि इनके जोर को हम तोड़ें। जब मोतसिम खलीफा हुआ जिसकी मां तुर्क थी, तो उसने ईरानी असरअंदाज से डर कर तुर्कों से मदद हासिल करनी शुरू की और यहीं से तुर्कों का उरूज का जमाना शुरू होता है। तुर्कों के उरूज का जमाना इस तरह से शुरू होता है कि गिब्बन की हिस्ट्री पढ़ी जाए, जो उसने लिखी है कि डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जो उसने किताब लिखी है, उसने बड़ी हकायक के साथ उसने जायजा लिया है कि मोतसिम ने 50,000 से ज्यादा तुर्कों को दारुल खिलाफा में लाकर के आबाद किया। और किस तरह आबाद करने के साथ साथ क्या किया, हर साल हजारों तुर्क गुलाम पायतख्त लाए जाते थे और उनकी ट्रेनिंग की जाती थी। उनकी तरबियत के साथ जो बहुत ही लायक और फायक होते थे उनको शाही मुहाफिज दस्ते में शामिल कर लिया जाता था, बाकी फौज में उनको दाखिल कर दिया जाता था। जो ज्यादा काबिल होते थे वो सिपा सालार बन जाते। इस तरह से तुर्कों की ताकत बढ़ती चली गई और अरबों की ताकत घटती चली गई। जब असर और नफूस बढ़ा, इतना ज्यादा असर बढ़ गया क्योंकि खलीफा ने तुर्कों को वो मकाम दिया था, उनके लिए अलग से ड्रेस भी बनाया था, वो बाकायदा पटका बनाया था। यानी जो यहां पर हमें मुगल हुकूमत में जो लिबास मिलता है ना, जो लिबास मिलता है वो रेशमी लिबास और वो पटके और वो जो है तमगा, ये सारा का सारा जो है उसी वक्त के अब्बासी खलीफा की देन है कि तुर्की फौज के वास्ते अलग सा जो ड्रेस और यूनिफॉर्म बनाया, उसकी वजह से तुर्कों का मिजाज बढ़ता चला गया और उरूज हासिल होता चला गया। खिलाफत अब्बासिया के दौर में, अब ये जमाना आ गया 10वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी के दरमियान का, खिलाफत अब्बासिया के दरबार में तुर्कों का असर इतना बढ़ा कि बाद में आगे चल करके खुलफा, इनके मुकर्ररा करदा गवर्नर तुर्कों के हाथों की कठपुतली बन गए। तुर्क जब चाहते तो किसी खलीफा को माजूल कर देते और अपने मनपसंद को वहां पर तख्त पर बिठा देते, अपनी मर्जी के मुताबिक काम कराते। हत्ता कि खुलफा की जिंदगी और मौत के फैसले भी तुर्क करने लगे। उनकी जो जालिमाना कार्रवाइयां हैं, उनकी दास्तानें आप पढ़ें तो इब्न कसीर में भी मिल जाएंगी, तबरी में भी मिल जाएंगी, बाकी दूसरों ने तो बहुत अपने अंदाज से लिखी है, लेकिन मोतदिल अंदाज में देखा जाए तो यहां भी मिल जाएंगी। और ये हकीकत है, ये तारीखी हकीकत है कि जिसका असर हुकूमत के ऊपर होता है वो अपना काम करता है। आज हुकूमत पर किसका असर है, वो बैठा हुआ काम कर रहा है, हुकूमत उन कामों को करने के लिए मजबूर है, ना करे तो ये चेहरा हटा दिया जाएगा, दूसरा चेहरा लाकर रख दिया जाएगा। ये दास्तान है तारीख की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने पर गौर कीजिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद उनके 11 भाई हुकूमत के अंदर दखल अंदाज हो गए और उन्होंने हुकूमत को अपने मनमानी चलाया। मनमानी चलाने के नतीजे में सिर्फ 150-200 साल के बाद नतीजा क्या हुआ, वो बनी इसराइल मजलूम हो गए, तबाह कर दिए गए। फिर आगे के हालात देखिए, मुगलों का जमाना, मुगलों के जमाने में भी एक दौर ऐसा गुजरा कि बादशाह कठपुतली होकर के रह गया। फिर ये दौर देखिए, इसमें भी बादशाह कठपुतली होकर के रह गया। तो 2 सबक हमें मिलता है। एक सबक तो ये मिलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे अहम चीज है, वो है सिस्टम, वो है निजाम। हुकूमत का तो क्या रोना, वो एक आर्जी शय थी, कुर्सी आर्जी शय होती है, मगर सिस्टम जो होता है वो जब तक जड़ पकड़े रहेगा हुकूमत बची रहेगी। आज जिस सिस्टम के तहत हुकूमत चल रही है उसने पाए पकड़ रखे हैं, तो हुकूमत चल रही है, जब चाहेगी वो पाए हिलाएगी, किसी और को लेकर के आएगी। जब तक सिस्टम चेंज नहीं होता उस वक्त तक हुकूमत के चेंज होने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन दूसरा फायदा, तारीख की रोशनी में दूसरा हमें इससे सबक ये मिलता है कि हुकूमत अवाम के लिए होती है और अवाम तो अवाम है, वो बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को उखाड़ फेंका,
اس نے بڑے بڑے نظاموں کو اکھاڑ پھینکا، تو اسی طرح سے ظالمانہ کارروائیاں جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور عوام کے اندر کی انس و محبت نکل کر کے آتی ہے تو وہ اپنوں کو ہی اکھاڑ کر کے پھینک دیتی ہے. یہ بھی ہو کر کے رہے گا، یہ تاریخی حقیقت ہے. قرآن کا بھی بیان ہے اور تاریخی حقیقت ہے، اور اس کا بھی اور یہ تاریخ بھی ہمیں بتاتی. تو ترک کیا ہوا؟ اس طرح سے حکومت میں داخل ہوئے. جب ترک اس طرح سے حکومت میں داخل ہو گئے تو اس وقت چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئی. جب یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہوئی تھی، جس میں سے چند کا تذکرہ ہم نے کیا ہے یہاں پہ، باقی اور کا تذکرہ نہیں کیا جو عنوان سے باہر تھے. یہ جب چھوٹی حکومتیں قائم ہوئی تھی تو چھوٹی حکومتوں کے قائم ہونے کے بعد ہی صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تھا کہ صلیبی جنگیں، صلیبی طاقتیں جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو آفر کیا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے خاندانوں نے ان کی مدد لی تھی کہ ہماری آپ مدد کرو اور ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہاری حکومت کو مضبوط کریں گے. لہذا مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف جب ان کی امداد لی تو ان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ آ کر کے انہوں نے عالم اسلام کے دانتوں کے بیچ میں گھس کر کے بیت المقدس کو چرا لیا انہوں نے، جس کا تذکرہ صلاح الدین ایوبی کے عنوان پر گزر چکا ہے. تو یہ حکومتیں چھوٹی چھوٹی قائم ہوئی. خراسان میں طاہریہ حکومت، مامون کے زمانے میں طاہر ابن حسین خراسان کا گورنر تھا. اس نے وہاں پر خراسان میں اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور 50 سال تک یہ حکومت قائم رہی. یہ طاہریہ حکومت کس کی حکومت تھی؟ ترک خاندان کی حکومت تھی. صفاریہ، یعقوب ابن لیث ابن صفار نے فارس پر قبضہ کیا اور عباسی حکومت سے اس کو علیحدہ کر دیا اور بہت دنوں تک یہ حکومت قائم رہی. اسی طرح سے ماوراء النہر میں سامانیہ حکومت میں بھی نصر ابن حارث سامانی، اس نے بھی حکومت کو قائم کیا. یہ بھی ایک ترک حکومت تھی. عرصے دراز تک یہ حکومت قائم رہی. جرجان میں، آذربائیجان میں ساجیہ، جرجان میں زیاریہ، مصر میں طولونیہ، ترکستان میں ایریکیہ، افغانستان میں غزنویہ، اور سب سے بڑھ کر کے حکومت جو قائم ہوئی دولت سلجوقیہ. آپ جانتے ہیں کہ غزنوی حکومت بھی ترک حکومت تھی، سلجوقی حکومت بھی ترک حکومت تھی. اور یہی سلجوقی حکومت تھی جس سلجوقی حکومت کے تحت آگے چل کر کے عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی اور نور الدین زنگی کے غلام بربر صلاح الدین ایوبی، اور صلاح الدین ایوبی نے جو حکومت ایوبیہ قائم کیا تو ایک مرتبہ عالم اسلام کو انہوں نے پھر سے متحد کیا تھا. ترکیوں کے کردار کے اندر جو بڑے کردار نظر آتے ہیں، ترکیوں کے کردار میں جو بڑے کردار نظر آتے ہیں، 3 زمانے میں انہوں نے عالم اسلام کی حفاظت کی. ایک تو یہ انتشار والا جو زمانہ تھا جہاں پہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم تھی کہ صلیبی طاقتوں کا حوصلہ اتنا تھا کہ وہ دندناتے ہوئے فلسطین میں گھستے ہیں اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیتے ہیں. تو ذرا تصور کیجئے کہ اگر ایک طاقت اٹھ کر کے نہ کھڑی ہوتی تو یہ کس قدر صلیبی طاقتیں اطراف عالم پر قبضہ کرتی. وہ ایک ایک کر کے حکومت شہر نکل گیا ہوتا اور کوئی ایک ملک بچا ہوا نہ ہوتا. اس وقت جو طاقت کھڑی ہوئی وہ سلجوقی طاقت کھڑی ہوئی، اور سلجوقی طاقت کے تحت ایوبی طاقت کھڑی ہوئی. یہ ترک طاقت تھی جس نے عالم اسلام کو ایسا محفوظ کیا کہ گویا تقریباً 970 سال تک فلسطین یعنی بیت المقدس عالم اسلام کا حصہ بنا رہا. دوسری مرتبہ انہوں نے جو حفاظت کیا عالم اسلام کی، وہ حفاظت تھی سلجوقی حکومت کے وقت میں. تغرل نام کے جو بادشاہ سامنے آئے وہ بھی ترک بادشاہ تھے اور انہوں نے عالم اسلام کی حفاظت کی. اور تیسری عالم اسلام کی حفاظت ہوئی جب عثمانی سلطنت قائم ہوئی، جس کے بانی عثمان تھے، ان کے والد ارطغرل تھے جن کا تذکرہ ہم سنتے رہتے. تو یہاں پر آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ عثمانی سلطنت سے پہلے عثمانی سلطنت کے بانیوں میں ارطغرل کا نام ہم بہت سنتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ارطغرل بھی اگر عالم اسلام کا بڑا حصہ بنے تو اس کی بیس اور اس کی بنیاد میں یہ تغرل بیگ اور سلجوقی حکومت تھی. کیونکہ تغرل بیگ اور سلجوقی حکومت کا کردار نہ رہا ہوتا تو کچھ بچا ہی نہ رہا ہوتا. عالم اسلام میں بغداد ختم ہو گیا ہوتا. ہلاکو خان نے تو تباہ کر دیا تھا پوری طرح سے.
ہلاکو خان نے جب تباہ کیا تھا بغداد کے آس پاس کے پورے علاقے اور اطراف کے علاقے صلیبیوں کے ہوتے، یعنی شام سے لے کر کے مصر کے درمیان تک کے علاقے ہوتے، تو پھر کہاں سے ارطغرل وجود میں آتے؟ کہاں عثمانی سلطنت کہاں پر حکومت کرتی؟ سسلی کے اندر، جزیرہ صقلیہ کے اندر 250 سال مسلمانوں نے حکومت کیا تھا، لیکن 250 سال کے بعد جب ان کا صفایا ہوا تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، لہذا آج تک جو ہے سسلی کے اندر وہ مسلمانوں کا کردار نہیں۔ اس سے بڑھ کر کے اندلس میں 750 سال حکومت کرنے کے باوجود مسلمان جب وہاں سے صفایا ہوا تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ جو بنیاد، جو بیس ہوتا ہے، اکثر اس کا نام تاریخ میں اتنا نہیں لیا جاتا، لیکن بنیاد کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ یہ تھے سلجوقی حکمران، اب جس کو کہا جاتا ہے دولت سلجوقیہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ پوری طرح سے عالم اسلام کو متحد کیا تھا۔ یہاں سے اٹھے، وہ خراسان کے پاس سے اٹھے اور اٹھ کر کے بغداد تک کی حکومت کو مضبوط کر کے انہوں نے مصر تک کی حکومتوں کو مضبوط کر دیا۔ بغداد کو اپنی خلافت عباسیہ پر علی حال ہی قائم رہنے دیا۔ 145 سال تک حکومت انہوں نے کیا ہے وہاں پہ، اور 145 سال میں جو حکومت کیا ہے انہوں نے، یہ دیگر بادشاہوں اور خلفاء کے مقابلے میں ان میں سے جتنے بادشاہ اور خلفاء تھے وہ غلط نظریات سے پاک تھے۔ نہ تو سبائی فتنے کا وہ حصہ بنے، اور نہ تو وہ خارجی فتنے کا حصہ بنے، نہ اسی طرح سے علوی اور روافظ فتنے کا وہ حصہ بنے۔ انہوں نے عالم اسلام کو متحد کیا اور خلوص کے ساتھ کیا، اور خلوص کے ساتھ ان کا کردار سامنے آتا ہے۔ ان کی حکومت جو ہے 1016 سے لے کر کے 1153 کے زمانے تک قائم رہی، اور ہم جانتے ہیں کہ 1099 میں بیت المقدس واپس آیا تھا۔ 1016 میں جب یہ قائم ہوئی تو ان کی حکومت میں جو بڑے بڑے نام ملتے ہیں، وہ بڑے نام خاص طور پر ملتے ہیں کہ عماد الدین زنگی۔ عماد الدین زنگی بڑے اللہ والے، خدا ترست اور نیک بادشاہ تھے۔ ان کی یہاں تک کہ بغداد کے خلیفہ نے، جب یہ چھوٹے چھوٹے جو خاندان قائم ہوئے تھے، انہوں نے بغداد کو بڑا پریشان کیا تھا۔ بغداد کے خلیفہ نے انہی سلجوقیوں کو بلا کر کے ان کی طاقتوں کو توڑوایا تھا۔ اگر یہ چاہتے تو خلافت عباسیہ کو ختم کر سکتے تھے، مگر انہوں نے مرکز کو اپنی جگہ پر رہنے دیا، ان کے ماتحت رہے، آزادانہ وہ حکومت کرتے رہے۔ عماد الدین زنگی کے بیٹے جو نور الدین زنگی تھے، نور الدین زنگی جب خلیفہ بنے، اس وقت بیت المقدس عالم اسلام کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ بیت المقدس عالم اسلام کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور انہوں نے طے کیا تھا اور کہ بیت المقدس ہم واپس لے کر کے رہیں گے، اور اتنا ان کو کانفیڈنس تھا، یقین تھا کہ انہوں نے ایک ممبر بنوایا تھا، اور وہ ممبر بھی کہا تھا کہ بیت المقدس کو جب ہم فتح کریں گے، آزاد کروائیں گے، تو یہ ممبر وہاں پر ہم رکھیں گے۔ یہی وہ نور الدین زنگی ہے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک زیارت کی تھی۔ یاد آپ کے ذہن میں وہ واقعہ؟ پھر سے دوہرا دیتے ہیں تاکہ آپ اہمیت پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ترکوں سے کیا کام لیا ہے اور آئندہ ان سے کیا امیدیں ہیں۔ حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ موصل میں تھے، شام اور حلب یعنی لبنان، اس کے بیچ کے جو علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر وہ تھے۔ ایک رات یہ سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں، اور یہ واقعہ تاریخی کتابوں میں ہے، اور ہم نے جو پڑھا ہے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں پڑھا ہے، اسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا حضور پریشان ہے اور دو لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے ان سے بچاؤ، مجھے ان سے بچاؤ۔ وہ حیران و پریشان ہوئے، اور پریشان ہوئے کہ کیا بات ہے کہ حضور کی زیارت اور جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ مومن کامل تھے، اور ایک کے بعد 3 مرتبہ یہ خواب دیکھا انہوں نے کہ حضور اشارہ فرمائے نے ان سے مجھے بچاؤ، ان سے مجھے بچاؤ۔ اور یہی طاقت تھی اس وقت عالم اسلام کی۔ انہوں نے علماء سے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے فوراً مدینے کی طرف رخ کیا، اور صبح و شام تیز رفتاری کے ساتھ جلد از جلد وہ مدینہ منورہ پہنچے۔ غالباً 3 دن کا وقت بتایا جاتا ہے کہ 3 دن لگا وہاں تک پہنچنے میں۔ وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے سب سے ملاقات کیا، گھومے، سب کو دیکھا، مگر وہ چہرے نظر نہیں آئے۔ اپنے جاسوسوں کو وہ نقشہ بتایا، لیکن وہ نظر نہیں آئے۔ تو کسی نے مشورہ کیا کہ اس کا بہتر طریقہ ہے کہ دعوت عام کر دی جائے۔ حضرت نور الدین زنگی نے سب کے لیے دعوت کا اعلان کروا دیا، اور ایسی دعوت کا اعلان کروایا
کہ سبھی مدینے اور اطراف میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو دعوت میں نہ آئے. سب کو آنا لازم ہے اور ضروری ہے. سب دعوت کھائیں گے اور دعوت کھانے کے بعد آئیں گے اور ایک ایک آدمی گزرے گا اور بادشاہ اپنے ہاتھ سے ان کو ہدیہ دیں گے. مقصد یہ تھا کہ جب سامنے سے گزریں گے تو نظر آ جائیں گے. سلسلہ چل پڑا, ایک ایک کر کے آتے رہے, سب ختم ہو گئے, پھر بھی وہ نظر نہیں آئے. نور الدین نے کہا کہ گھر میں جو بوڑھے پرانے کچھ بھی ان کو بھی اٹھا لاؤ. سب لائے گئے, اس میں بھی نظر نہیں آئے. بالآخر سب نے کہا کہ اب تو کوئی بچا نہیں جو لانے کے لائق ہو. نور الدین زنگی پریشان تھے کہ معاملہ کیا ہے. تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ 2 اولیاء اللہ یہاں پر ہیں, 2 بڑے بزرگان دین یہاں ہیں جو زمانے میں عرصے دراز سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. ان کا صرف 2 ہی ٹھکانہ ہے, مسجد نبوی اور رات کے وقت میں مراقبہ کرتے ہیں جنت البقیع میں, یعنی قبرستان میں جا کے مراقبہ کرتے ہیں رات کے وقت میں, اور دن کے وقت میں وہ اس کے علاوہ کہیں نہیں جاتے آتے. وہ نور الدین زنگی نے کہا کہ مجھے زیارت کروائی جائے, مجھے زیارت کروائی جائے. اور جب نور الدین زنگی پہنچتے ہیں اور چہرے پر نظر پڑتی ہے تو چلا اٹھتے ہیں, واللہ یہی وہ دونوں ہیں جن کی زیارت حضور نے کرائی ہے, گرفتار کرو ان کو. چونکہ بادشاہ وقت تھے, کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا. گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے پھر ان پر بات پوچھی گئی, تشدد کیا گیا. تو پھر ان کی زبان سے نکلا کہ آج بر وقت تم آ گئے, آج کی رات اگر تم دیر کرتے تو تمہارے رسول کا جسد اطہر, ان کا جسم ہم یہاں سے اٹھا لے جاتے. پتہ یہ چلا کہ وہ جہاں پر بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے مصلی ہٹایا گیا تو ایک پتھر کی سل نظر آئی, اور اس پتھر کی سل کو جب ہٹایا گیا تو وہاں سے سرنگ نظر آئی جو روضہ رسول تک جاتی تھی. صرف یہ کیا کرتے تھے کہ خاموشی کے ساتھ وہاں پر کھدائی کرتے تھے, اور جو مٹی نکلتی اس مٹی کو بورے میں بھر کر کے رات کے وقت میں جو قبریں ہوتی وہاں ڈال کر کے برابر کر دیتے تھے تاکہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو, شک بھی نہ ہو. اور انہوں نے کہا کہ کل ہی رات یہ کام کر لیتے. ہم پہنچے اور وہاں پر جو کھدائی ہم نے کی تو انگوٹھا نظر آنے لگا, اور ایک ایسا طوفان مچا کہ اب ڈر کے مارے باہر آ گئے. اور آج ہم نے طے کر لیا تھا کہ آج ہم نکال لے جائیں گے, اور دونوں یہودی تھے. صلاح الدین نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کو پھانسی پر لٹکایا, اور اس کے بعد سے روضہ رسول کے چاروں طرف کھدائی کروائی کہ پانی نکل آیا. لوہا اور سیسا لیڈ ملا کر کے وہاں پر خندق ٹائپ کا بنوا دیا اور اس کو برابر کرا دیا کہ آئندہ کوئی کھدائی نہ کر سکے. آج بھی وہ نشان موجود ہے. یہ نور الدین زنگی تھے جو اللہ کے نبی کے پیاروں میں شامل تھے, اور انہوں نے کوشش کیا تھا مگر بیت المقدس کے پانے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا, مگر انہوں نے عیسائیوں سے کافی ٹکر لیا تھا. انہی کے خاندان کے اندر عماد الدین زنگی نے کردستان کے رہنے والے ایک سردار جن کا نام ایوب تھا, ان کو ایک شہر کا محافظ اور حاکم بنایا. رفتہ رفتہ وہ ایوب آگے بڑھتے چلے گئے. ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام تھا شیر کو. عماد الدین کے فوت ہونے پر جب ان کا بیٹا نور الدین زنگی تخت پر آئے تو انہوں نے شیرکو کے حمص اور حبا کی حکومت عطا کی. شیرکو کی قابلیت اور بہادری کا اندازہ کرتے ہوئے نور الدین نے شیرکو کو اپنے فوج کا سپہ سالار بنا دیا, اور اسی شیرکو کی سپہ سالاری میں ان کے بھتیجے یعنی ایوب کے بیٹے صلاح الدین کی تربیت ہوئی. جب نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا تو کوئی ایسا وارث نہیں بچا کہ جس کی وجہ سے حکومت کو سنبھال سکے کوئی, تو یہی صلاح الدین ایوبی آگے بڑھے, اور آگے بڑھ کر کے انہوں نے محاذ کو سنبھالا, اس حکومت کو بھی مضبوط کیا, اور اس حکومت کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کو واپس لیا, اور واپس لے کر کے عالم اسلام کو آئندہ 350 صدیوں تک اور محفوظ کر دیا. تو یہاں تک تذکرہ ہوا. اب ہمارا تذکرہ آگے شروع ہوگا ارطغرل سے پہلے تغرل بیگ کا, کہ یہ تغرل بیگ کون تھے, تغرل بیگ کا کردار کیا تھا, تغرل بیگ کے زمانے میں عالم اسلام کی حفاظت کیسے ہوئی, اور تغرل بیگ سے لے کر کے ارطغرل تک کا واسطہ کیا ہے. انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ ہوگا, چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور بس بات یہیں پر روک دی جاتی ہے. انشاءاللہ